مضمون کے لحاظ سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ سورت کے پہلے حصے میں دو مضمون مرکزی رہے ہیں، ایک اللہ کی توحید اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کے دلائل۔ دوسرا جو سورت کا حصہ ہے، اس میں مرکزی دو مضمونوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ پہلا مضمون ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور دوسرا مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ یہ دو مضمون بھی اپنی جگہ پہ بڑے ہیں، عظیم ہیں۔ جہاد جو اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک جمعیت کا ہونا ضروری ہے، ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے، اور انتظام کا ہونا ضروری ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں متحد ہونا، متفق ہونا، آپس میں محبت اور پیار کا ہونا ضروری ہے۔ انتظام ایسا ہو کہ سارے مسلمان ایک امیر کی اطاعت کے نیچے کھڑے ہوں، تو اس وقت پھر جہاد ہوتا ہے۔ اس واسطے مضمون جہاد سے پہلے اللہ نے کچھ حکومت کے انتظامی امور کو بیان کیا ہے کہ حکومت کیسے چلانی ہے اور حکومت میں انتظام کیسے چلانا ہے۔ اس کے لیے انتظامی امور کو بیان کیا ہے، اور درمیان میں امور مصلحہ۔ امور مصلحہ کا معنی ہوتا ہے ایسے حکم اللہ نے بیان کیے ہیں جن میں انسان نیکیاں کماتے ہیں اور ان کی باطن کی اصلاح ہوتی ہے۔ مثلا نماز کا ذکر کیا ہے، روزے کا ذکر کیا ہے، حج کا ذکر کیا ہے، اور باقی چھوٹی قسم کی باتیں، تلاوت، ذکر وغیرہ، ان کا ابھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو امور انتظامیہ میں سے پہلا جو حکم ہے، امور امر کی جمع اس کا معنی حکم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قصاص کا، کہ دنیا میں جب تک آپ برابری نہیں کریں گے، انصاف نہیں کریں گے، اس وقت تک حکومت نہیں چل سکتی، اور مسلمانوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد بھی نہیں ہو سکتا۔ اتفاق اسی صورت میں ہوگا کہ برابری ہو، قصاص ہو۔ قصاص کا معنی بھی برابری ہے۔ یہودیوں کے اندر جو ان کی کتاب میں قانون تھا، اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا تو اس کی صرف ایک صورت تھی کہ اس کے بدلے میں دوسرے آدمی کو یقیناً ضروری طور پر قتل ہی کرنا پڑتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں تھی۔ قتل کے بدلے قتل، تورات میں یہ مسئلہ تھا، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب ہے، اس میں بڑی تخفیف اور آسانی اور سہولت تھی کہ قتل کے بدلے میں قتل نہیں تھا، بلکہ صرف معافی تھی۔ جن لوگوں نے قتل کر دیا ہے وہ مقتول سے معافی مانگ لیں، دیت دے دیں اور اپنی جان چھڑا لیں، قتل کے بدلے میں قتل نہیں تھا۔ اب جو تورات میں مسئلہ بہت زیادہ سخت تھا اور انجیل میں مسئلہ بہت زیادہ نرم تھا۔ تیسرا طبقہ تھا اس زمانے میں مشرکین عرب کا۔ مشرکین عرب کے پاس اگرچہ کوئی آسمانی کتاب تو موجود نہیں تھی،
نہ کوئی وہ آسمانی دین کے قائل تھے، صرف ایک دعویٰ تھا ملت ابراہیم کا، اور وہ دعویٰ بھی صرف دعویٰ ہی تھا، عمل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے قانون بنائے ہوئے تھے دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔ مشرکین عرب کے نزدیک قتل کے بدلے میں قتل بھی تھا اور معافی بھی تھی، لیکن معاملہ یوں بن گیا تھا کہ اگر قاتل آدمی جو ہیں وہ کمزور لوگ ہیں اور مقتول جو لوگ ہیں وہ زور والے ہیں، جٹ لوگ ہیں، چودھری ہیں، تو کسی کمزور آدمی سے بڑا آدمی قتل ہو جاتا تو انصاف تو یہ ہے کہ ایک کے بدلے میں ایک قتل کر دیں تو برابری ہو گئی ہے، قصاص ہو گیا ہے۔ لیکن معاملہ یہ بن گیا تھا کہ بڑا کوئی قتل ہو جاتا تو مقتول کی جو پارٹی تھی وہ قاتلوں کے کئی آدمیوں کو قتل کر دیتے تھے، 2 4 6 10 12 100 تک بھی تعداد چلی جاتی تھی، اور یہ ایک ظلم کا دروازہ کھول گیا تھا۔ اور اسی طرح اگر قاتل جو ہیں وہ ڈاڑھے قسم کے لوگ تھے، سرمایہ دار اور تاجر اور خاندان کے لحاظ سے بڑے لوگ ہوتے تھے، اور مقتول کمزور لوگ ہوتے تھے، تو پھر مقتول جو ہے ان سے قصاص نہیں لے سکتے تھے، وہ ڈنڈے کے زور پہ ان سے معافی لے لیتے تھے۔ اگر آپ نے ہمارے کسی بندے کو قتل کیا تو پھر ہم آپ کا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دھمکیاں چلا دیتے تھے۔ تو جو کمزور لوگ ہوتے تھے بیچارے وہ اپنا قصاص نہیں لے سکتے تھے۔ یہ عرب کے اندر ایک رواج تھا۔ اب 3 باتیں آ گئی ہیں۔ یہودیوں میں قتل کے بدلے میں قتل صرف، عیسائیوں میں قتل کے بدلے میں قتل نہیں تھا، صرف معافی تھی، اور مشرکین عرب میں قتل کے بدلے قتل بھی تھا اور معافی بھی تھی، لیکن ان کی اپنی من مانی کا قتل تھا، من مانی کی معافی تھی۔ کوئی انصاف کا قانون نہیں تھا کہ ہر ایک کے لیے برابری کا ایک قانون ہو۔ اسلام آیا، قرآن آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین آیا تو اللہ نے انتظامی امور میں ایک امر یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کسی سے قتل ہو جائے تو اس کے بدل میں قتل جو کرنا ہے اس میں انصاف کرنا ہے۔ قتل کے بدلے میں قتل بھی ہے، لیکن ایک قتل کیا ہے تو ایک قتل، 2 کیے ہیں تو 2 ہو جائیں گے، 3 آدمی مل کر قتل کیے تو 3 ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک قتل کیا اس کے بدلے میں آپ ان کے 10 آدمی قتل کر دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری صورت معافی کی بھی ہے کہ مقتول کے وارث اگر معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہماری طرف سے بھی معافی ہے، لیکن وہ معاف کر دینے کے بعد ان کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ان پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے، اور معاف کرنے والے بھی معاف کرنے کے بعد پھر دوبارہ قتل نہ کریں۔ اگر قتل کرتے ہیں تو پھر ان کی طرف سے وہ زیادتی ہے۔ معاف کرتے ہیں تو معافی پہ پکے رہیں، جو قصاص لینا چاہتے ہیں تو قصاص لے لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ اگر اس طریقے پہ آپ قصاص کا بدلہ لیتے رہیں، قتل کا بدلہ لیتے رہیں، تو پھر دنیا میں بہت امن اور سکون آ سکتا ہے جو انصاف کے ساتھ ہو، لیکن اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر دنیا کے اندر امن نہیں آ سکتا ہے۔ یہ خون ریزی کو بند کرنے کے لیے، قتل و غارت کو بند کرنے کے لیے اللہ نے یہ قانون بنایا ہے۔ اگر اللہ کے اس قانون پہ عمل ہو جائے تو خطے کے اندر امن آ سکتا ہے۔ ظاہر میں یہ قانون سخت لگتا ہے، اور ظاہر میں معاذ اللہ کچھ لوگوں کے ذہن کے مطابق یہ ظلم نظر آتا ہے، لیکن یہ کوئی ظلم نہیں، اور اگر اس قانون پہ عمل ہو جائے تو ملک کے اندر امن آ سکتا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانونوں میں خیر ہی خیر ہے، بہتری ہی بہتری ہے، فلاح ہی فلاح ہے، بہتری ہی بہتری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے۔ دیکھا ہے
اب ایک اسلامی حکومت اللہ کے فرض کو چھوڑ کر حکومت کر رہی ہے، وہاں برکت آ سکتی ہے؟ جنہوں نے اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا ہے، جس قانون کو اللہ کا دے میں نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے۔ اور یہ وہی انداز ہے جس طرح اگلے رکوع کے اندر آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ جو انداز رمضان کے روزوں کے فرض کرنے کا ہے، وہی انداز قصاص کو فرض کرنے کا اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو پھر کیا بات ہو گئی ہے کہ رمضان کے روزوں کو فرض مان لیا ہے اور قصاص کو فرض نہیں مانا ہے، تو پھر پورے قرآن پر عمل ہو گیا ہے۔ پوری شریعت پر عمل کرنا، پوری شریعت پہ ایمان لانے کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تب کامیابی ہے۔ یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا مان لو اور کوڑا کوڑا جو اس کو چھوڑ دو۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے۔ کن میں؟ فی القتلی، مقتولوں میں۔ کیسے؟ اللہ نے آگے ایک انداز ایک صورت پیش کر دی ہے، الحر بالحر، ایک آزاد آدمی دوسرے آزاد آدمی کو قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں اس آزاد کو قتل ہونا چاہیے، چاہے وہ بڑی قوم کا ہے چاہے وہ چھوٹی قوم کا ہے۔ والعبد بالعبد، اور ایک غلام نے اگر دوسرے غلام کو قتل کر دیا ہے تو بدلے میں اس غلام کو بھی قتل کرنا چاہیے۔ والانثى بالانثى، اگر ایک عورت نے دوسری عورت کو قتل کر دیا ہے تو بدلے میں اس عورت کو بھی قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ قتل کون کرے گا؟ وقت کی حکومت۔ قتل کون کرے گا؟ خود نہیں انتقام لینا ہے، خود انتقام لیں گے تو پھر تو اور قتل غارت شروع ہو جائے گی، پھر تو اور انتقام شروع ہو جائیں گے۔ یہ وقت کی حکومت کا کام ہے کہ وہ قصاص کے قتل کے بدلے میں قصاص لے، برابری دلوا کر دے گی تو دونوں طرف سے جب انصاف ہو جائے گا قتل و غارت بند ہو جائے گی۔ جب انصاف نہیں ہوگا تو ظاہر ہے جب حکومت نے انصاف نہیں دیا ہوگا تو پھر وہ خود انصاف ڈھونڈنا تلاش کرنا شروع کر دیں گے، وہ ان کے آدمی کو قتل کر دیں گے، بدلے میں وہ ان کا قتل دیں گے، وہ ان کا کر دیں گے، وہ ان کا کر دیں گے، یوں کر کے قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور نہ تھمنے والی جنگ شروع ہو جائے گی۔ اور نہ تھمنے والی جنگ شروع کرنے کا سبب کون بنی ہے؟ وقت کی حکومت، جس نے مقتولوں کو انصاف نہیں دلایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت، ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے مثالیں پیش کی ہیں نا، یہ کنایہ ہے برابری سے۔ یہ کنایہ کس سے ہے؟ برابری سے۔ برابری کرنی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مرد نے عورت کو قتل کر دیا ہے تو پھر بدلے میں بندے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، بندہ اگر عورت کو قتل کر دے گا تب ہی قتل ہوگا، آزاد اگر غلام کو قتل کر دے گا تب ہی قتل ہوگا۔ لیکن اللہ نے ایک برابری کو ایسے انداز میں بیان کیا ہے کہ چونکہ مکہ کے جو چودھری لوگ تھے، جب بڑا کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا تو چھوٹے کو کہتے ہم اتنے بڑے چودھری ہیں اور یہ چھوٹا آدمی ہے، کمی قسم کے لوگ ہیں، ہم ان کے بدلے میں ایک بندے کو قتل کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قتل ہوگا، یہ میرا قانون ہے، تم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا کیوں ہے؟ برابری اسی صورت میں ہوگی، بڑے درجے کا آدمی قاتل ہے یا چھوٹے درجے کا قاتل ہے، بہر صورت قتل کے بدلے میں قتل، یہ اللہ کا قانون ہے۔ کس کا قانون ہے؟ اللہ کا قانون ہے۔ اس وقت بھی چھوٹوں کے لیے قانون تھا، بڑوں کے لیے نہیں تھا۔ اللہ نے اس تفریق کو ختم کیا ہے، لیکن ہم نے پھر وہی کام شروع کر دیا ہے۔ چھوٹوں کے لیے قانون ہے، بڑوں کے لیے اب بھی قانون کوئی نہیں ہے۔ بڑا کو جیل میں چلا جائے اس کے لیے اے سی لگ جاتے ہیں، اس کے لیے نوکر رکھ دیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ چھوٹا کوئی بیچارہ جیل کے اندر چلا جائے اسے پنکھا لگا کر دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نوکر تو دور کی بات ہے، اچھی بھلی اسے روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بیمار ہو جائے ادھر ہی مر جاتا ہے، اسے ہسپتال میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بڑے کوئی قد کا آدمی بیمار ہو جائے اسے بال ملک پہ بھیج دیتے ہیں، جا تو اپنا علاج کر کے۔ کہاں لکھا ہو یہ انصاف ہے؟ یا تو بیماری کے لیے سب کے لیے قانون ہونا چاہیے کہ سب بیماروں کا علاج ہونا چاہیے۔ کیا جو جیلوں کے اندر پڑے ہیں وہ سب صحت مند بیٹھے ہیں اور ایک آدمی صرف وہاں پہ بیمار تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
اس وقت بھی یہی ظلم تھا مشرکین عرب کے ہاں، اور آج بھی وہی ظلم چلا آ رہا ہے۔ بڑوں کے لیے رعایتیں ہیں، چھوٹوں کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ شیء، وہ بندہ جو قاتل ہے، عفی لہ، اسے معاف کر دیا گیا ہے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیء، کچھ۔ دیکھا ہے قرآن کا انداز، اللہ کہتے ہیں جس نے تجھے معاف کیا ہے وہ تیرا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ تیرے بھائی نے اگر تجھے معاف کر دیا ہے نا، فاتباع بالمعروف، پھر اس کا تابع دار رہ شریعت کے قانون کے مطابق، واداء الیہ باحسان، اور جو کچھ طے ہو چکا ہے اس معافی کے اندر وہ ادا کر احسان کے طریقے پہ، نیک نیتی سے، چٹی سمجھ کر نہیں اور روب جگا کر نہیں، اللہ کے قانون کے مطابق۔ اللہ کہتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ آسانی بھی تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ میں نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر معاف کرنا چاہتا ہے دوسرا طبقہ جن کا قتل ہو گیا ہے تو انہیں اختیار ہے، وہ معاف کر دیں۔ اگر یہ اللہ اگلا قانون نہ بناتے اور اللہ یہی قانون رکھتے قتل کے بدلے میں قتل ہے صرف، تو پھر معافی اللہ نہ رکھتے تو کون کیا کر سکتا تھا؟ اللہ کہتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی بھی تمہارے رب کی طرف سے ہے، ورحمۃ، اور تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، لیکن سنو، معاف کر دینے کے بعد اور چٹی لے لینے کے بعد، دیت لے دینے کے بعد، اللہ کہتے ہیں فمن اعتدی بعد ذالک، اس کے بعد جو کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، پھر سنو، پھر تم درمیان میں ہٹ جاؤ، قاتل بھی ہٹ جائے، مقتول بھی ہٹ جائے، پھر اللہ میں خود فیصلہ کروں گا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس نے اللہ کے قانون سے مزاح کیا ہے۔ جب ایک دفعہ معاف کر دیا ہے تو پھر دوبارہ ظلم زیادتی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اللہ کہتے ہیں پھر وہ پہلے تو وہ ظالم تھے نا قاتل، اب ظالم بن گئے مقتول، اس لیے کہ معاف کرنے کے بعد پھر انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سنو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید قرآن کو سننے والا مخاطب تیرے دل میں یہ بات آ رہی ہو کہ ایک تو قاتل نے دوسرے بندے کو قتل کر دیا ہے، تو مقتول کے بدلے میں اگر قاتل کو قتل کریں گے ایک اور مر جائے گا، یہ تو دوسرے کو مارنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ظاہر میں تو مارنا ہے، لیکن اس قصاص میں اصل میں ایک زندگی کھڑی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والوں، قصاص میں زندگی ایسے ہے کہ ایک قاتل کو مقتول کے بدلے میں جب لٹکایا جائے گا، دوسرے آدمی کو قتل کرنے کی جرت نہیں ہوگی، ملک میں امن آ جائے گا۔ یہ زندگی ہے کہ پورے ملک کے اندر عمل لانا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی شریعت کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ جب اللہ کے قانون پہ عمل ہوگا تو پھر دنیا میں امن آ سکتا ہے۔ ہم اپنے قانونوں کے ذریعے سے عمل لانا چاہیں، ساری زندگی گزر جائے گی، امن نہیں آ سکتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے اس قصاص میں زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اللہ نے خطاب کیا جس کے دماغ میں، عقل میں، بھیجے میں کوئی سمجھ بوجھ کھڑی ہے نا، وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اور جس طرح کے آج لوگ پیدا ہو گئے نا جو اللہ کے قانون کو 14ویں صدی میں فٹ کرتے ہیں، جی یہ پرانا قانون تھا، اس دور کا تھا، 1400 سال پہلے کا ہے، اب تو ترقی کا زمانہ ہے، اب ان قانونوں پہ کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس قرآن کو قیامت تک کے لیے قانون بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے اللہ نے نبی بنایا ہے، قرآن کو قیامت تک کے لیے اللہ نے قانون بنایا ہے، اور دین اسلام کو رہتی دنیا تک اللہ نے اسی دین کو اسلام رکھا ہے۔ بس یہی قانون رہے گا۔ تم اللہ سے زیادہ سمجھدار نہیں آ گئے، اللہ کی ذات ساری کائنات سے زیادہ سمجھ والی ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ میں نے پوری دنیا تک یہ نظام چلانا ہے، جو اللہ نے قانون بنائے ہیں ساری دنیا کے نظام کو دیکھ کر بنائے ہیں۔ تم زیادہ اللہ تعالیٰ کو عقل نہ دو اور اللہ تعالیٰ کو نہ سمجھاؤ، تمہاری مہربانی ہے۔
اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ اللہ کے اس قانون پر عمل کر کے۔ اسی میں تقویٰ ہے، اسی میں زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔